حقیقت کے اعتبار سے دین زندہ ہو جائے اور پوری امت کے اندر کیسے دین زندہ ہو جائے. اسی لیے مشورے کے طور کے عنوان پر یہاں جمع ہونا ہوتا ہے. 3 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے، 4 مہینے کے بعد. تو مشورہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ فکروں کا تعالیہ ہے. اس سے فکریں بڑھتی ہیں، ایک سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہیں. انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دین کی محنت کے لیے اور انسانوں کی کو ہدایت مل جائے اس کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے روحی سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا. آدم علیہ السلام سے بھائی والے پنکھے بند کر دیں. آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اور اللہ جب ان کو نبی بنا کے بھیجا. اس کے بعد اللہ پاک نے لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف قوموں میں مختلف علاقوں میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور انبیاء علیہ السلام آ کے ایمان کی دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، آخرت کی دعوت دیتے تھے، اور ان کے اللہ کی طرف سے وحی کے لیے رہبری حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور اب وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا ہے، لیکن دین کی محنت قیامت تک رہے گی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مشورے کا عمل اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور یہ اللہ نے اس کے اندر ایسی خیر چھپا رکھی ہے کہ اگر مشورہ اگر صحیح طریقے سے ہو، اصول اور آداب کی رعایت کے ساتھ، تو کام جو ہے جو 2 لوگ مشورے میں شریک ہوں گے ان کے اندر بھی فکریں بڑھیں گی اور ان کو سب سے زیادہ اجر ملے گا. ایک ملک کے پرانوں پر روڈ تھا، تو ہمارا بھی جانا ہوا، ہمارے بزرگوں میں چل گئے موجود ہیں یہاں. انہوں نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب مشورے والوں کو ملے، مشورے. اور یہ فرمایا کہ مشورے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں اس سے جتنی چیزیں طے ہوتی ہیں، جیسے اب اس مشورے میں طے ہوگا باہر کی جماعتوں کے روح طے ہوں گے، مذکورات کی جماعتوں کے روح اور علاقوں کے جو تقاضے ہیں سب طے ہوں گے، اور اس سے جتنی خیریں وجود میں آئیں اور ان کا سلسلہ چلتا رہے گا، جتنے لوگ مشورے میں شریک رہے گے ان سب کو اجر ملے گا. آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا. تو یہ مشورے کی شرکت جو ہے یہ بہت بڑی جو خیر کی چیز ہے. تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس میں ہم فکر مند ہو کر کے یہاں پر بیٹھے، ہمارے سامنے مقصد ہو. اس جوڑ کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہمارے اندر کیسے دین کی فکر آئے، کیسے آخرت کی فکر آئے، کیسے ہم سب سے پہلے تو اپنی فکر ہو کہ ہم کیسے آگ سے بچیں. اللہ کی طرف سے حکم ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ سے کیسے بچے گا؟ جب آدمی حقیقت کے اعتبار سے دین پر گامزن ہوگا، دین پر چلے گا اور دین کی محنت کرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو اپنی بھی فکر کرنی ہے، اپنے بچوں کی، اور کیونکہ ہم عالمی نبی کے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے.
تو ہم سب کی یہ فکر ہو کہ ایک ایک انسان کیسے جو ہے جہنم سے بچ جائے، ایک ایک امتی ایک ایک کلمہ ہو کیسے دین پر چلنے والا بن جائے اور دین کی محنت کرنے والا بن جائے، اس کے لیے یہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ مشورے ہوتے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہدف ہو، ٹارگیٹ ہو، اور باقی ضروریات ہیں لیکن ٹھہرنا ہے، کھانا ہے اور نیند پوری کرنی ہے۔ الحمدللہ یہاں کے حضرات نے اب جتنا میں ہو سکتا ہے ہم نے سہولیات مہیا کرنے کی کوشش کی ہے اور کریں گے۔ تو اس میں اگر تھوڑا بہت کمی، اگر مقصد سامنے ہو تو اگر ضروریات میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے تو اس کو آدمی مائنڈ نہیں کرتا۔ دیکھیے دلی جو شہر ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنے آفس کے کام سے، بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں علاج کے لیے، تو مقصد ان کا علاج ہوتا ہے، تو اس میں آدمی کھانے میں کو نہیں دیکھتا کہ کھانا ٹائم سے ملا یا نہیں ملا، ٹھہرنے کی جگہ ملی نہیں ملی، بھائی ہمارے مریض کا علاج ہوتا ہے۔ تو آپ ظاہر ہے یہاں لمیٹیڈ جگہ ہے اور تعداد کی تحقیق کے ساتھ بلایا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو کہیں سے زیادہ ساتھی آ جائے تو ان کو بھی ظاہر ہمیں ایڈجسٹ کر کے چلنا ہے۔ تو اس میں جو ہے ان چیزوں پر توجہ، شیطان جو ہے وہ اصل مقصد فکریں ہٹا کر کہاں ٹھہریں گے، کہاں کھائیں گے، کیسے کیا کریں گے، اسی لیے الجھا دیتا ہے، اور مقصد جو ہے وہ اوجھل ہو جاتا ہے۔ دین کی فکر کرنا، دین کی فکر کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے امت کی، یہ انسان جہنم سے بچ جائے اور اپنا کیسے کامیاب ہو جائے، اس کی فکر کرنا یہ تو نبیوں کی فکر ہے۔ ہمارے بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک بزرگ نے حرم شریف میں ملتزم سے نپٹ کے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے اندر جو فکر کا سرمایہ ہے، بجائے اس کے کہ میں روٹی کپڑا مکان اس کی فکر کروں تو اپنے دین کے لیے استعمال کروں، اللہ سے یہ دعا مانگی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے ایک ایک منٹ کو قبول کر لیا، اور اللہ نے بہت کام لیا ہم سے پوری دنیا میں، اور ہم نے انتقال سے پہلے ہم لوگ موجود تھے، ایک اجتماع میں ان کو جانا تھا، راستے میں بخار ہوا، وہ اسپتال میں بھرتی ہوئے تھے، آئے ہم مل کے آئے اور کہنے میں میری اب طبیعت ٹھیک ہو گئی، میرا ہوائی جہاز سے ٹکٹ تھا اور تھوڑی دیر میں آدھا ٹکٹ ادھر بنوانے کہہ رہے ہیں اور تھوڑی دیر میں انتقال ہو گیا۔ تو آج دین کی فکر ہی کے ساتھ آپ سوچیے اللہ کے ہاں، تو یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، کسی کو دین کی فکر کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے تو یہ ساتوں غنیمت سے زیادہ نہیں۔ دنیا میں دیکھیے روٹی کپڑا مکان سواری نکاح ضروریات ہیں، اس کی فکر کرنے والے دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں جو یہی فکر لے کر کے سوتے ہیں اور دن بھر تھک کر کے یہی فکر لے کر سو جاتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو یہی فکر سے اٹھتے ہیں۔ بڑا قابل مبارک آدمی وہ ہے جس کو اللہ اپنے دین کی فکر کرتے ہیں، کیسے دین میری زندگی میں آ جائے، میرے گھر والوں کی زندگی میں آ جائے، میری نسلوں میں آ جائے، اور کیسے میں جو ہے سارا ہر کلمہ ہو جو دین کی محنت میں لگ جائے، اس کی فکر کرنا، اس کی فکر کرنا۔ تو اسی لیے بہت بڑی چیز ہے اور اللہ سے اس کو مانگنا چاہیے اپنا جو ہے۔ تو یہ ہمارا 2-2.5 دن کا یہ مشورہ رہے گا، آج سے ظہر سے شروع ہوگا اور انشاءاللہ اس کی ظہر سے پہلے یہ پورا ہو جائے گا۔ تو اس میں سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اپنا فکر مند ہو کے اللہ کی طرف متوجہ رہیں، خوب دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خیر وجود میں لے آئے اور سارے ملک میں، ہمارے صوبوں میں، ہمارے علاقوں میں صحیح شکل میں اور صحیح نہج پر کیسے دین کی محنت زندہ ہو، اور کیسے زیادہ سے زیادہ لوگ دین کی محنت کو اپنا مقصد حیات بنا کر اپنی زندگی کی ترتیب بنانے والے بن جائیں۔ دین کے ہر علاقے میں دین کے داعی، دین کے عوام، دین کے انصار، مخلصین و مستخلصین پیدا ہو جائیں۔ یہ دعائیں مانگے اللہ سے، راتوں کو کر کے وجہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور مشورے کریں۔ مشورہ یہ صوبوں کے جب مخصوص ساتھی بلائے گئے ہیں تو ہمارے صوبے سے کیسے کام آگے بڑھے، اور کیا ہم اگر فکریں کریں گے سوچیں گے تو فکر پر اللہ تعالیٰ جو ہے باتوں کو کھول کے سوچیں
اور کیسے من کام بڑھے اور پھر بڑوں سے اپنا ماشاءاللہ رہبری بھی ملے گی ہمیں. تو یہ ہمارا 2-3 دہائی اس طریقے سے اگر گزرے گا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے اور کہتے ہیں 2 چیزیں بڑی ہیں. ہم علی گڑھ میں 71 میں 70 میں آئے. 71 میں ہم نے وہاں لگانا شروع کیا تو ایک پرانے ساتھی جنہوں نے انگلینڈ میں بہت کام کیا وہیں انتقال ہوا. ہمارے کمرے آئے تو ان سے کہا کہ دیکھو 2 باتیں اگر پکڑ لو تو آپ بہت ترقی کرو گے اور کام سے ہٹو گے نہیں. ایک تو بتایا کہ ہر کام مشورے سے کرنا، چاہے اپنا انفرادی چیز ہو چاہے مشورے سے. مشورے کو اگر پکڑے رہے گا آدمی تو ہٹے گا نہیں، مشورے جڑا رہے گا. اور دوسرے یہ بتایا کہ ہر وقت خدمت کے جذبے سے رہے. مجھے تو خادم بن کے رہنا، جہاں رہے آدمی یہ سوچے مجھے تو خادم بن کے رہنا. خادم یہ بہت سیف عمل ہے. دونوں عمل ہے، مشورے کا پابند رہنا اور خدمت کے ساتھ رہنا. جہاں رہے اپنے گھر میں رہے تو خادم بن کر کے، اپنے علاقے میں رہے تو خادم بن. تو خدمت سے خدا ملتا ہے، خدمت سے دعا ملتی ہے، خدمت سے تواضع پیدا ہوتی ہے. خدمت جس کا جو مزاج جس کا خدمت کا ہوتا ہے سب لوگ اس سے جڑتے ہیں، وہ سب کو جوڑ دیتا ہے. عجیب و غریب عمل ہے خدمت. اور ایک بزرگ نے بچوں کو نصیحت کی، نقش کر لو اپنے دل میں جانے من کی میاں ہے خدمت آموزہ. بچوں کو نصیحت کی کہ ہے پیارے بچوں اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو، نقش کر لو. کیمیا ایک فن ہوتا ہے جس سے مٹی سے سونا بنایا جاتا ہے. تو کہا وہ بہت مشکل کام ہے لیکن یہ خدمت کا عمل کیمیا سے بڑھ کر جو آدمی مٹی سے بنے ہوئے انسان کو زندگی بنانے والا عمل خدمت. اور تو جہاں بھی رہیں ہم خدمت کے ساتھ رہیں اور تو اس سے تواضع پیدا ہوتا ہے. اور ایک بزرگ نے لکھا ہے اللہ کے قرب کا سب سے آسان طریقہ، سب سے شارٹ کٹ راستہ یہ ہے کہ آدمی تواضع اختیار کرے. تواضع چھوٹا بنا دے اپنے کو اور سنت کا اہتمام کرے، ڈھیلا جنت چلا جائے اتنا شارٹ کر. تو یہ مشورے میں آ کر کے اس طریقے سے اگر ہم ساری نشستوں میں جو بھی مشورے ہوں اس میں سب ساتھی ماشاءاللہ ہر صوبے کے جو پہلی سطح کے ساتھی جب ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں جو صوبوں کو لے کے چلنے والے، تو کام ہی کے فائدے کو سوچے، کوئی ضرورت کی بات نہ کرے، کوئی کام کو بڑھانے کی، کام کی شروع کو بڑھانے کی. تو ابھی تو اب ظاہر ہے تو کوئی لمبی بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے. تو یہ مشورے سے ابھی طے ہوا ہے. اصل مشورہ تو انشاءاللہ جو ہوگا پورے جوڑ کا. ابھی مختصر کا مشورہ بڑوں نے جو طے فرمایا ہے کہ ابھی ہر صوبے والے اپنا بیٹھ کر کے تھوڑی دیر، اور اس کے بعد کھانا بھی ہوگا، ضروریات سے فارغ ہوں گے، تھوڑی دیر کے لیے سارے صوبے والے اپنا بیٹھ کر اپنی کارگزاری پچھلی جوڑ سے لے کے اب تک کے جوڑ کی کارگزاری مرتب کر رہے ہیں. اور عصر کی نماز کے بعد کارگزاری شروع ہو جائے گی اور اس میں اپنے کارگزاری سنانے والے ساتھی بھی طے کر دیں، کارگزاری بھی مرتب کر دیں، کون ساتھی کارگزاری سنائیں گے وہ بھی طے کر دیں. ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنا جو ہے جماعتیں باہر کی جماعتیں نکلنے والی یا مذکورات کی چلے کی جماعتیں نکلنے والی، تو یہ ان کے قواعد ان صوبوں سے جماعتیں تیار ہیں اور وہ اپنے قواعد اکٹھا کر دیں اور یہاں ایک جماعت بنے گی جو امور کو لینے کے لیے ان کو حوالے کر دیں. یعنی پہلے ہی سے اگر یہ چیزیں ابھی بیٹھ کر کے ہو جائیں گی کہ ہماری اتنی جماعتیں قواعد مرتب کر لیں تاکہ وہ دے دیں اس جماعت کو. تیسرے اگر کسی صوبے کا کوئی تقاضا ہے، کوئی جوڑ ہو رہا ہے یا کوئی اور تقاضے ہیں ساتھیوں کے ہیں، تو وہ پرچے کا صاف صاف لکھ کر کے اور وہ بھی جو امور دینے والی جماعت ہے اس کو آج عشاء تک دے دیں، عشاء تک، تاکہ وہ جب یہ امور وغیرہ اور یہ قواعد سے پہلے سے آ جائیں گے تو پھر صحیح لوگ پر طے کرنا. آخر میں امور آتے ہیں تو اس میں پھر دشواری پیش ہوتی. تو یہ 3 چیزیں جو ہے وہیں بیٹھ کر ہر صوبے والے اپنا یہ کر لیں تو کام آسان ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اپنے ضروریات سے فارغ ہونے اثر تک بھی یہ فارغ ہو کر آرام وغیرہ کر لیں. اثر میں پھر انشاءاللہ کارگزاری کی.
ٹھیک ہے سب حضرات سب ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی اپنا سکون والا بیٹھے جہاں جہاں حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں پر اپنا حلقہ بنا لیں اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے یہ چیزیں کرنے کا گزارنے کا یہ ویڈیو اچھا ہے تو لائک کرو شیئر کرو اللہ کا بھی ذکر کرو.